نا دم ہے تو اکیلے بات کرو, بعد میں پھر کسی اور سے بات کروں انشاءاللہ. ہاں اب بولو کس موضوع پر بات کرو گے؟ علم غیب پر بات کرتے ہو نا, علم مسئلہ گیپ تو پر بات کرو گے, پہلے بھی تو کیے تھے نا علم گیپ پہ بات. ہاں تو بھاگے نا تم وہاں سے. تو علم گیپ کے بعد میں کیا بھاگا تھا بتاؤ؟ ہاں تو کہاں تم نے کہا دلیل ہی کہا تھی, کچھ بھی نہیں دیا کس بات کی دلیل چاہیے تھا؟ بھاگے. ایک منٹ کس بات کی دلیل تم چاہیے نے تھا؟ علم غیب کا مطلق انکار کیا ہے نا, ہاں کیا کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول کا علم غیب نہیں ہے, برابر. ہاں اور تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب اسی بات پر ایک بھاگو تم. منٹ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب دیا گیا تھا. علم غیب دیا گیا تھا, جہاں اللہ کے تو رسول علم غیب دیا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام پھر کیوں آتے تھے؟ کیا چیز وہی لے کر کیوں آتے تھے؟ جب علم غیب دے دیا گیا تو وہی کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے نا. اب پوری بات سنو ذرا. ہاں بولو. ہم وہاں مانتے ہیں جہاں جہاں احادیث صحیحہ میں جہاں جہاں اللہ کے رسول نے غیب کی خبریں دی ہیں, وہاں یہ ماننا ہے ہمارا اچھا کہ اللہ کے رسول کو وہاں علم غیب تھا, اور جہاں اچھا آپ نے خاموشی اختیار کی یا جہاں علم کا اظہار کیا ہاں وہاں پر آپ کو علم غیب نہیں تھا. اچھا اچھا. ماں کانا وما یکون والا معاملہ نہیں ہے. ہاں یعنی اب جہاں جہاں آپ نے بتایا وہاں وہاں علم غیب تھا, ہے نا, اور باقی جگہ نہیں تھا. تو کہاں کہاں بتایا, یعنی کون سے موضوع پر بتایا؟ اسلام کے جیسے 5 ارکان ہیں, 5 ارکان میں سے کون سے ارکان کا علم غیب آپ کو دیا گیا تھا, یہ بتائیے آپ. 5 ارکان, ہاں کیا 5 ارکان؟ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں. تمہیں کتنے بتائے؟ تو اس میں اسلام کے ارکان کا حکم, یہ تو شریعت کے احکام ہے بھائی. ہاں غیب کی باتوں کی بات کر رہا ہوں تو پھر تو شریعت کے 5, احکام جب سے پہلے اسلام آئے گا. کے 5 رکن ہیں تو کون سے رکن میں علم غیب عطا کیا گیا تھا آپ کو, ایک کا بتاؤ. یہ سوال جو تم کر رہے ہو تم سمجھ میں آ رہا ہے تم کیا بول رہے ہو؟ یہ ہاں بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے انبیاء کے واقعات, ہاں پچھلے انبیاء کے قصص, ہاں آئندہ کی خبریں, ہاں روز قیامت کی نشانیاں, ہاں جنت جہنم کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا. علم جہاں غیب, تک کہ یعنی وہاں علم غیب آپ کو دیا ہے اتنی چیزوں کے بارے میں, کیا اتنی چیزوں کے بارے میں علم غیب آپ کو دیا ہے. ہاں جو چیز ثابت ہے وہ مانتے ہیں. اچھا یعنی جو اب ہے آپ پچھلے بتاؤ انبیاء اب کے آپ بتاؤ واقعات جو وغیرہ, میں نے آپ سے ایک دیے منٹ ہیں. ایک منٹ میری بات بھی سن لو میرے بھائی. پچھلے انبیاء کے واقعات ہے نا, اور جو ہے انبیاء علیہ اور کیا نام ہے قیامت جنت جہنم کے واقعات میں علم غیب آپ کو دیا گیا ہے, آپ کا دعویٰ یہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو جو قرآن کی آیت ہے, سورہ عمران کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر جب زکریا کو مریم کا کفیل بنایا جا رہا تھا تو اس وقت تم وہاں پر موجود نہیں تھے, اور یہ بات غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کے پاس وحی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں. وہی کرتے ہیں. تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے, اور آپ بول رہے ہو کہ علم غیب عطا کر دیا گیا ہے. جب علم غیب عطا کر دیا گیا تو وحی کا سلسلہ ختم. اچھا تو مطلب اچھا وحی اور غیب یہ دو الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہے؟ تو وحی اور غیب جب وحی آ جاتی ہے نا, وحی آ جاتی ہے, جب وحی ظاہر ہو جاتی ہے, ظاہر ہونے کے بعد پھر غیب رہتا ہے کیا وہ؟ اب اللہ تعالیٰ غیب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو غیب ہے. تو ظاہر ابھی معلوم ہو گیا نا آپ کو اللہ ہے بول کے, ہاں تو پھر غیب کس طرح؟ ہاں جنت جہنم غیب ہے؟ ہاں کیسے؟ آپ کو تو معلوم ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ہاں ظاہر ہو گیا نا, تو ظاہر ہونے کے بعد بقول آپ کے ہاں کوئی چیز اگر ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں رہتی, کیسے رہے تو گی؟ پھر جنت جہنم غیب نہیں ہے. جب ظاہر ہو جائے گا تو غیب کیسے رہے گی؟ غیب کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتائیے آپ میرے کو. ارے بھی آپ نے کیا کہا ابھی؟ جو نہیں چیز نہیں ظاہر نہیں, ہو ایک جائے منٹ تو وہ ایک غیب منٹ, نہیں جیسے رہتی. جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے, جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو, خالی جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس ہاں، کا جواب دو آپ. ارے غیب میری بات کسے کہتے سننا. ہیں بتائیے آپ میرے کو. چھپی ہوئی چیز ہے وہ کہتے ہیں, چھپی ہوئی پوشیدہ چیز, چیز ہے. جب چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو گئی تو غیب رہے گی وہ. تو اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ ہی اپنی باتوں سے ہلو جھوٹ ہلو بول دیا نا. ہلو جنت ہلو, جو پوچھا جنت جا اور رہا ہے اس کا جواب دو, جہنم, جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو. جب چیز چھپی اگر ہوئی ظاہر ہو چیز جائے ظاہر تو ہو غیب جائے رہتی ہے. گی, چھپی ہوئی یہ چیز سوال تھا ظاہر ہو تمہارا. جائے گی تو غیب رہے گا. ہاں پھر بھی وہ غیب رہے گا. پھر بھی غیب رہے گا. بالکل. کیسے بتاؤ, دلیل دو. اس لیے ہاں, اب آپ کیا کہہ رہے ہو نہیں رہتا غیب؟ اب دلیل دو آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں, چھپی جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں رہتا ہے, آپ نہیں کہنا رہتا چاہ ہے رہے ہیں. نہیں رہتا ہے نہیں رہتا ہے. رہتا. اب آپ دلیل وہی دو. میں کہہ رہا ہوں, جنت اور جہنم چھپی ہوئی ہیں, ہاں
ظاہر ہوئے. ہاں مطلب ہمارے علم میں آ گیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی. تو ہے بھائی یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں کیا ہاں آیا نا کیا جگہ آپ ہے بول لو تو پہلے، ایسا ہو گیا نہیں ہوگا. آپ پہلے اطمینان سے بول لو، ہے نا، اطمینان سے بول لو آپ. ٹھیک ہے بتائیے آپ. اطمینان سے میں کوئی تقریر نہیں کرنے بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں جو ہے کٹ ٹو کٹ بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقریر کرنے بیٹھا تو اطمینان سے بات کروں گا. ہاں بولو میں یہ بولو کہہ رہا ہوں بولو. کہ جنت اور جہنم غیب ہے یا نہیں؟ ہاں غیب ہے. کیسے غیب ہے؟ تمہیں تو معلوم ہو گیا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ظاہر ہو گیا نا. کیونکہ جنت کو کسی نے نہ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے سنا ہے ہم نے جنت میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا جنت کے اندر ہے، کیا کیا نہیں ہے، جتنا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا ہے نا. باقی کتنا بتایا اتنا بتایا، باقی پورا واقعات جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہاں مطلب کیا بتائیے. ہوا؟ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جو چیز ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں رہتی، اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں بھائی ابھی تو مراد آپ کیا کو آپ بھی کا؟ پتہ چل گیا نا جنت اور جہنم میں. پتہ چلا نہیں چلا؟ ہاں بالکل. تو آپ پہ پھر عالم الغیب ہو گئے. عالم الغیب ہو گئے. پہلے یہ بتاؤ، پہلے ایک نقطے پہ بات کرو پھر دوسرے نقطے پہ نہیں جائیں نہیں، گے. ابھی آپ میں نے یہ خود کہہ رہا ہوں کہا ہے کہ جو ہے ظاہر ہونے کے میں بعد یہ بھی کہہ رہا غیب ہوں کہ رہتا کوئی ہے. چیز جب اگر ظاہر ہو آپ نے جائے خود اقرار کیا، ظاہر آپ کو بھی ہوگا. پتا چل گیا جنت جہنم ہے، تو پھر آپ کو بھی علم غیب بتا گیا. وہ میں اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ، اس پر بھی آؤں گا. میں نہیں یہ نہیں، کہہ رہا ہوں پہلے آپ اس کے پر لیے نہیں آؤں گا، ادھر ادھر مت بھاگو. آپ اپنی دلیل میں خود پھنس گئے، خود پھنس گئے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے خود میں نے اقرار کیا کہ جنت اور جہنم غیب ہے نا. جب جنت اور جہنم غیب ہے، میں نے آپ سے پوچھا آپ کو بھی پتا چل گیا جنت جہنم ہے، تو آپ نے کہا ہاں. جب آپ کو پتا چل گیا تو پھر آپ کو بھی علم کیا پتا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ جو غیب کی چیز ہے ہمیں اس کا علم ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں معلوم ہو گیا اس کے بارے میں. جب آپ کو معلوم ہو گیا تو پھر آپ بھی علم غیب ہو گئے نا. نہیں، ہمیں بھی اس چیز کا علم ہے. وہ جو غیب کی چیز ہے اس کا علم ہے ہمیں. بھائی جب لیکن غیب چونکہ ابھی ہمیں اس چیز یعنی کا علم آپ ہو کو گیا بھی ہے. غیب کی چیزوں کا علم ہے تو اب آپ یہ بھی بتاؤ، علم غیب ہو گئے. نہیں اب یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم ہلو 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 ظاہر ہلو ہونے کے ہلو بعد بھی وہ ابھی غیب رکو ہے. آپ نے کہا پہلے آپ نے یہ کہا تو رکو ارے بات آگے یار بعد میں بڑھیں گے، دیوبندی نہیں بات کر رہے ہیں آپ اس کے بعد میں آگے بولو بعد میں پھر بڑھیں گے. میرے مت مارو. آصف صاحب لانگ پلے مت چلو، رکو. ابھی آپ نے خود کیا ہے کہ آپ کو بھی غیب ہے. ہاں ہاں تو اگر کوئی چھپی ہوئی چیز جان لے تو یہ کمال نہیں ہے نا. نہیں نہیں، ابھی تو آپ کو بھی علم کیا پتا کر دیا گیا ہے. غیب جاننا کمال ہے کیا؟ آپ کو بھی علم کیا پتا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. علم کا معنی ہوتا ہے جاننے کی، اور غیب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کی. ہاں تو ایسے جنت اور تو جہنم آپ کا نے خود علم ابھی ہے تو اقرار غیب ہے، کیا. ہمیں معلوم ہو گیا. آپ نے خود ابھی بالکل معلوم اقرار ہو گیا، کیا. ہمیں بھی معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو ہاں گیا؟ بالکل معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو گیا؟ وہ غیب ہمیں بھی معلوم ہو گیا. تو آپ کو بھی علم کیا پتا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. گویا کہ ہمیں بھی اس غیب کا علم ہے. یعنی آپ کو بھی غیب کا علم ہے. ہاں بالکل. کتنا علم ہے آپ کو غیب کا؟ جتنا اللہ کے رسول نے بتایا. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا. ہاں جتنا کہ اللہ کے رسول کو بتایا تو گیا اور یعنی جتنا اللہ آپ کے کے رسول لیے نے بھی ہمیں بتایا. آپ کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ آصف بھائی کو بھی علم کیا پتا کیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی بول سکتے ہیں. ہر کیا ہے اس میں جائز ہے. لا حول جاننا ولا کمال قوت ہے. الا باللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ غیب کی صفات جو ہے نا صرف ایک اللہ ہاں کی ہے، سمجھے. اچھا اس اچھا میں جو ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی غیب اچھا کا جاننے والا ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حدیث رسول میں اچھا آپ آ جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ جھوٹا ہے نا. ٹھیک ہے حنفیت میں ٹھیک آ ہے. جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم تھا تو وہ کافر ہے. پیر عبد اچھا القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ہے وہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت جی اچھا فرماتے ہیں کہ جس کو جو یہ کہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کر دیا گیا وہ کافر ہے. اب بولو. ٹھیک، ایک بات پر بات کریں گے. تو ہاں بولو. پہلے جو ہے کس کو کیا چیز کو لیتے ہو؟ پہلے قرآن کی آیت کو لیتے ہو. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت کیا پڑھی آپ نے؟ میں نے بتا دیا، اب آپ ایک ایک چیز کا جواب دو. ہاں وہی نہیں، قرآن کی آیت آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے نا. برابر. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر فرمایا کہ وما یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بتانے میں. ہاں کیا چیز کے بتانے میں؟ غیب بتانے میں. یعنی گویا کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے. ہاں
بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ بتانے کا ہے یا علم غیب عطا کرنے کا ہے؟ کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ بھائی اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما بھائی رہا ہے کہ نبی غیب کے بارے الو جو آپ کا دعویٰ ہے اس پر بات کرو. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ غیب بتانے میں بخیل یا غیب کا علم عطا کر دیا گیا ہے؟ یہ بات ہے آپ کا. کیا بات ہے؟ دونوں میں سے ایک بتاؤ. کتنے بڑے، اب میں بتا رہا ہوں تمہاری جس طرح سے تم جو ہے سوال کرتے ہو نا، جیسے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں نا ویسے سوال کرتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس علم غیب ہے وہی تو غیب بتائے گا. ظاہر سی بات ہے نا، جب علم غیب نہیں ہوگا تو غیب کیسے بتائے گا وہ؟ تو اللہ کے رسول کو بعض غیوب پر مطلع کیا گیا، بعض غیب کا آپ کو علم دیا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اے نبی جو ہے غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے. یعنی گویا کہ اللہ کے رسول کو بعض غیب کے بارے میں علم تھا اور آپ نے وہ پورا بتا دیا احادیث صحیحہ کے ذریعے سے، جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے چیز. اس لیے جو بھی چیزیں آپ کو بذریعے وہی آپ کو پہنچی، غیب کی خبریں آپ کو جو دی گئی، تو آپ نے پورا کا پورا تک پہنچا دیا. اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کی، بخیلی نہیں کی. تو جب آپ کو یعنی ابھی آپ نے خود اقرار کر لیا کہ جو ہے وحی کے ذریعے جو آپ کے پاس پہنچی ہے نا، وہ آپ نے سب کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے نا، وحی کے ذریعے. ٹھیک ہے، اب وحی کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل لے کر آتے. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم غیب تھا. ابھی پہلے رسول کے علم غیب کی الو آپ مجھے یہ بتائیے، علم غیب بتانے والے کو کہتے ہیں یا جس کو بتایا اس کو کہتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے رسول کا علم غیب اس پہ تو بات ہو جائے، پھر بعد میں. ارے میرے بھائی تو وہی تو چل رہے ہیں. جب آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو علم غیب بتایا گیا ہے، تو وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم غیب تھا. پھر سنو میری بات، پہلے علم غیب کا اصل موضوع کیا ہے ہمارا؟ اصل اختلافی مسئلہ ہمارا. بھائی آپ ادھر ادھر مت بھاگو. آپ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آصف بھائی اس لیے میں آپ کا کال کٹ کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں. آپ یہاں سے چھوڑ کر جو ہے ادھر سے چھوڑ کر ادھر بھاگ جاتے ہو، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں. سمجھے؟ میں آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ نے خود ابھی اقرار کیا ہے کہ جو ہے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے نا. اب وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے تو وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہے نا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا گیا تھا. کہا جا سکتا ہے. بتاؤں گا آپ کو، میں سب بتاؤں گا جبرائیل کو علم غیب ہے یا نہیں، سب بتاؤں گا. مگر بات ابھی موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے؟ ہم کس کے علم غیب کے نفی اور کس کے علم غیب کا اقرار کرنے والی؟ ہماری جو ٹاپک جو چل رہی ہے، موضوع چل رہا ہے، وہ علم غیب مصطفیٰ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں تھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، اتنا تھا. آپ مطلقاً انکار کر رہے ہیں. تو پھر جب مطلقاً آپ انکار کر رہے ہیں تو پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے. آصف صاحب یہ بات ختم ہو چکی ہے. اپنی بات وہاں پر آ گئی. آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے علم غیب عطا کیا گیا تھا، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے نا. آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو غیب کی باتیں بتائی گئی ہے. آپ نے خود اقرار کیا. تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی مانا جائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم غیب تھا، مانا جائے گا ان کے لیے بھی. میری بات سنو تو پہلے رسول کے لیے تم علم غیب مان رہے ہو کہ وحی کے ذریعے اللہ. ارے میرے بھائی تو وہی تو بات چل رہی ہے نا، وہ تو بات ختم ہو گئی نا. آپ نے خود اقرار کر لیا ہے. آپ نے خود اقرار کر لیا ہے اس بات کا کہ وحی کے ذریعے آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے. آپ نے خود اقرار کیا ہے ابھی. تو جب وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے، وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں نا. تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کہا جائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم غیب تھا. ایک منٹ میری بات سنو. آپ کس کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں؟ جبرائیل کے کہ اللہ کے رسول کے؟ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ میں تو اللہ کے رسول کے علم غیب کے تعلق سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اور ہمارے ہمیشہ تو علم غیب آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ علم بولتے ہیں. الو آپ نے خود اقرار کیا ہے علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، غیب کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ.
ٹھیک ہے نا, آپ نے خود اقرار کیا ہے. یا جب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے کو علم غیب کہتے ہیں, تو جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے, آپ نے خود اقرار کیا, وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے. تو جبریل علیہ السلام جب وہی لے کر آئے ہیں, تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ان کو بھی علم غیب تھا. اور پھر دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا, صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا جائے گا صحابہ کرام کو علم غیب تھا. اور جو ہے صحابہ کرام نے دوسرے لوگوں کو بتایا, تو ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ان کو علم غیب تھا. کہا جائے گا اسے, کہا جائے گا اسے. تمہاری بات ہو گئی. اب یہاں پہ سنو میری بات. جبرائیل علیہ السلام جو میں نے پوچھا ہے اسی کا جواب دینا, جو میں نے پوچھا ہے اسی کا جواب دینا. تم جو ہے رائے ہلو, رکو, جو میں نے پوچھا ہے اسی کا جواب میرے کو چاہیے, ادھر ادھر نہیں, جو میں نے پوچھا ہے اسی کا جواب چاہیے. بھاگ نہیں سکتے, تم ابھی بھاگ نہیں سکتے. تم نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کس کی؟ ارے جھنڈو بام, یہاں سے لے کے وہاں بھاگ گیا, ابھی وہاں سے یہاں بھاگ گیا, یہاں سے وہاں بھاگ گیا. جب تمہارا کام یہی ہے, تم جو ہے نا ایسے ادھر سے ادھر بھاگے گا, ادھر سے ادھر بھاگے گا. تم حنفیوں کا دلال ہے تم. ابھی تم ادھر سے ادھر بھاگے گا, ادھر سے جو تم سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتاؤ. تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کی بات بتاؤ, یہاں سے وہ مت بھاگو. مکہ کا شریک ایک جیسا ہے. چل رہا ہے جھنڈو بام, آیا بات کرنے.